بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے پیچھے کیا ہے؟ آپ کہیں گے دھواں۔ سائنس کی زبان میں اسے کاربن کے معلق ذرات، سسپینڈڈ کاربن پارٹیکلز یا ٹھوس اور گیس کا امیزہ کہتے ہیں۔ اور اگر میں یہاں پانی ابالوں تو کیا نکلے گا؟ بھاپ، سٹیم۔ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن سائنس کی نظر میں بھاپ اور دھوئیں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بھاپ بنیادی طور پر پانی ہے اور یہ اکثر شفاف ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، لیکن دھواں غیر شفاف اوپیک ہوتا ہے۔ یہ روشنی کو روکتا ہے اور اس میں مادی ذرات تیر رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ صدی تک عام تاثر یہ تھا کہ بگ بینگ کے بعد کائنات ابتدائی طور پر صرف گیس یا بادلوں کی شکل میں تھی۔ ہم نے بھی اسے نیبولا یعنی بادل سمجھ لیا، لیکن پھر ٹیکنالوجی نے ترقی کی۔ جب ہبل اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے کائنات کے ماضی میں جھانکا تو سائنسدانوں پر ایک نئی حقیقت کھلی۔ انہیں پتہ چلا کہ کائنات کی ابتدائی حالت عام شفاف گیس یا پانی کے بادل جیسی نہیں تھی۔ وہ ایک گاڑھا، دھندلا اور غیر شفاف ماحول، اوپیک انوائرمنٹ تھا، جس میں مادہ اور گیس بری طرح گھلے ملے تھے۔ یہ اتنا گاڑھا تھا کہ روشنی بھی اس میں سے گزر نہیں سکتی تھی۔ سائنسدانوں نے اسے اوپیک پلازما یا کاسمک سوپ کا نام دیا۔ اور اگر آپ ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے پوچھیں کہ وہ چیز جو گیس بھی ہو، اس میں مادی ذرات بھی ہوں، اور جو غیر شفاف یعنی اوپیک بھی ہو، اسے کیا کہیں گے؟ تو سب سے بہترین لفظ جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے سموک، دھواں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جدید کاسمولوجی کونیاک اس لفظ کے قریب پہنچ رہی ہے جو 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں گونجا تھا۔ المساک میں خوش آمدید۔ یہ تصویر دیکھیے، ناسا کے جیمز ویب نے لی ہے۔ اسے پلرز آف کریشن کہتے ہیں۔ یہ ستاروں کی پیدائش کا مقام ہے، سٹار نرسری ہے۔ یہاں گیس اور مٹی یعنی ڈسٹ کے دیو ہیکل سٹون کھڑے ہیں۔ سائنسدان اسے مالیکیولر کلاؤڈ کہتے ہیں۔ یہ لفظ کلاؤڈ، بادل، سن کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ پانی کے بخارات ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ بادل پانی کے نہیں بلکہ کائناتی مٹی، کاسمک ڈسٹ اور گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ غیر شفاف اوپیک ہیں، آپ ان کے آر پار نہیں دیکھ سکتے۔ اب ذرا قرآن کا رخ کرتے ہیں۔ دیکھیے خالق اپنی تخلیق کے لیے کون سا لفظ منتخب کرتا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دخان تھا۔ غور کیجیے، عربی زبان میں بادل کے لیے سحاب، غمام یا مزن کے الفاظ موجود ہیں، بخارات کے لیے بھی الفاظ موجود ہیں، لیکن قرآن نے یہاں دخان، سموک کا لفظ چنا۔ کیونکہ دخان کی سائنسی تعریف اس منظر نامے پر پورا اترتی ہے جو آج ہمیں ٹیلیسکوپ دکھا رہی ہے۔ دھواں غیر شفاف، دھواں غیر شفاف ہوتا ہے۔ ابتدائی کائنات بھی اوپیک تھی۔ دھوئیں میں ٹھوس ذرات، سالڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ کائناتی دھوئیں میں بھی کاسمک ڈسٹ ہوتی ہے۔ اگر یہاں بادل
کلاؤڈ کا لفظ ہوتا تو شاید سائنسی طور پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ بادل تو پانی پہ ہوتے ہیں، جبکہ وہاں تو پلازما یا دھول تھی۔ لیکن دخان کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے مادہ، گیس اور دھندلا پن اوپیسٹی تینوں کو کور کر لیا۔ یہاں ایک اہم بات واضح کرتا چلوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن سائنس کی ٹیکسٹ بک ہے۔ سائنس کی تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے کل کو سائنسدان پلازما یا ڈسٹ کے لیے کوئی اور اصطلاح لے آئیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب ٹیلیسکوپ نہیں تھی، اس وقت کائنات کے لیے ہوا یا پانی کے بجائے دھوئیں کا لفظ چننا یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ آج بھی ایسٹرو فزکس میں ستارے بننے کے عمل میں انٹرسٹیلر سموک یا سموک پارٹیکلز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کیونکہ ستارے اسی کائناتی گرد کے سکڑنے سے بنتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب آپ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں یا اپنے خون میں موجود آئرن کو دیکھتے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ سب کسی دخان کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، جو اللہ کے ایک حکم کن سے ترتیب پایا۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، لیکن یہ مٹی ستاروں کی بھٹی میں اسی دھوئیں سے تیار ہوئی۔ یہاں میں ایک عاجزانہ گزارش کروں گا، قرآن سائنس کی تصدیق کا محتاج نہیں ہے۔ پھر بتا دوں کہ قرآن سائنس کی تصدیق کا محتاج قطعی نہیں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دریافتیں قرآن کے الفاظ کے اتنا قریب ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب واقعی اسی ذات کی بھیجی ہوئی ہے جس نے یہ کائنات بنائی۔ اگلی بار جب کوئی آپ سے کہے کہ کائنات ایک حادثہ ہے تو اسے مسکرا کر کہیے گا کہ حادثوں میں اتنی باریک بینی اپریسیشن نہیں ہوتی کہ دھوئیں سے زندگی کشید کر لیں۔ اگلی قسط میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو انسانی عقل کو دھنگ کر دیتا ہے۔ وقت، کیا وقت ہر جگہ ایک جیسا گزر رہا ہے؟ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر آپ روشنی کی رفتار سے چلیں تو وقت سست ہو جائے گا، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے۔ کیا اضافیت، ریلیٹیوٹی کا اشارہ قرآن میں پہلے سے موجود تھا؟ تیار رہیے گا ایک ایسے سفر کے لیے جہاں گھڑی کی سوئیاں رک جائیں گی۔ میں ہوں بلال شوکت آزاد، اور یہ ہے المصاب دی ڈیوائن کوڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔